الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، اس وقت ملک بھر میں شر پسند عناصر مسلمانوں کے خلاف اور مذہب اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ خاص طور سے مساجد کے خلاف بڑے اونچے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ملک کی اکثر مسجدوں کو منہدم کرنے اور اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ خاص طور سے گیان واپی کی مسجد کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا، اور یہی مسجد نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور کئی مسجد نشانے پر ہے۔ اس وقت پروپیگنڈا کا دور ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ اس پروپیگنڈا کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہم میں بہت سے مسلمان بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو چکا ہے۔ انگریز ایک مورخ گووند تھا جس کا یہ فلسفہ تھا کہ جھوٹ کو اتنی کثرت سے بولو کہ خود جھوٹ بولنے والے کو یہ شبہ ہونے لگے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ اسی فلسفے پر عمل ہو رہا ہے اور رات دن میڈیا لگاتار جھوٹ بولتی جا رہی ہے اور ہم اس جھوٹ کو یقین کرنے لگے۔ آج ہماری حالت ایسے ہی ہے جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک گاؤں کے اندر کسی زمانے میں ایک صاحب تھے جن کی ناک کٹ گئی تھی۔ اب جس کی ناک کٹ گئی تو گاؤں کے لوگ اسے کچھ سے کچھ کہا کرتے تھے، بچے اسے چڑھایا کرتے تھے، ناک کٹا کہا کرتے تھے۔ اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس گاؤں میں رہنا تو بہت مشکل ہے، چلو اس گاؤں سے نکل کر کسی اور گاؤں میں جا کر رہیں، اس مصیبت سے نجات ملے۔ لوگ دن بھر ہمیں چڑھاتے رہتے ہیں اور تانے دیتے رہتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے دوسرا گاؤں چلا جاؤں۔ سامان اٹھایا، دوسرے بستی کی طرف چلا۔ جب دوسری بستی میں داخل ہو رہا تھا تو داخل ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اس گاؤں کے لوگ بھی ہمیں وہی کہنے لگے جو دوسرے گاؤں میں کہا کرتے تھے تب کیا کروں؟ تو مسئلے کا حل تو ہوا نہیں۔ پھر اس گاؤں سے دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں کب تک جاتا رہوں گا؟ اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوسری تدبیر کرنی پڑے گی۔ اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ جب نئے بستی میں داخل ہو رہا تھا تو داخل ہوتے ہوئے اس نے خوب زور سے کہنا شروع کیا کہ وہ بھی کوئی انسان ہے جس کے چہرے کے اوپر لمبی لمبی ناکیں ہوں۔ ارے مہذب لوگ تو اپنی ناکیں کٹوا چکے ہیں، یہ بھی کوئی انسان ہے کہ جس کے چہرے پہ لمبی لمبی ناکیں ہوں۔ اتنا زور و شور کے ساتھ اس پروپیگنڈا کو پھیلایا، جہاں آدمی کو دیکھتا بس یہ شور مچانا شروع کرتا۔ اب بہت سے اچھے لوگ جن کے چہرے کے اوپر اچھی خاصی ناک ہے وہ بھی شبہہ میں پڑ گئے کہ اپنی ناک کٹوا لوں یا رہنے دوں، اس لیے کہ مہذب لوگ تو کہتے ہیں کہ مہذب لوگوں کے چہرے پر ناک ہی نہیں ہوتی، اور ہم اگر مہذب ہیں تو ہمارے چہرے پر ناک کیوں ہے؟ تو اتنا زور و شور کے ساتھ اس پروپیگنڈے کو اس شخص نے پھیلایا کہ اچھے خاصے لوگ اپنی ناک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہماری حالت وہی ہے کہ میڈیا نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے ان مساجد کے تعلق سے، خاص طور سے گیان واپی مسجد کے تعلق سے، کہ ہمارے بعض مسلمان بھی کہنے لگے کہ حکومت کا صحیح فیصلہ ہے، اگر مندر تھا تو مندر بناؤ، مسجد کیوں ہے؟ جس کا جو ہے اسے دے دو۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی کہنے لگے، تو ہم اسی پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ مقدمہ ہے کیا؟ یہ گیان واپی مسجد کا معمہ کیا ہے؟
جس کو آپ گیان واپی مسجد کہتے ہیں، یہ اس مسجد کا نام نہیں ہے، بنارس کے ایک محلے کا نام ہے گیان واپی، اس محلے میں یہ مسجد ہے، اس لیے اس مسجد کو بھی گیان واپی مسجد کہا جاتا ہے۔ جیسے اکبر پور کی مسجد ہے، اب اس مسجد کا کوئی نام نہیں، آدمی کہتا کہاں جانا بھائی، اکبر پور کی مسجد جانی، اکبر پور مسجد، بازید پور مسجد، چوندی مسجد نام ہے، یہ مسجد کا نام نہیں ہے، گاؤں کا نام ہے، لیکن اسی مناسبت سے لوگ مسجد کو بھی کہہ دیتے ہیں اکبر پور مسجد۔ تو ایسے ہی اس مسجد کا نام گیان واپی نہیں ہے، محلے کا نام گیان واپی۔ غیر مسلموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر مندر تھا، اس مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، اور یہی مسجد نہیں، ملک بھر میں سینکڑوں مساجد ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر مندر تھا، توڑ کر مسجد بنائی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مغل کے زمانے میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی مسجد بنانے کے لیے، بس مندر توڑو مسجد بناؤ، ایسا ہی۔ یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ جب 1857 میں مسلمانوں نے اور ملک کے دوسرے قوم کے باشندوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، سب لوگوں نے جب متحد ہو کر کے انگریز کے خلاف جنگ لڑی، تو انگریز تو بہت شاطر ہوتا ہے، انگریز نے سوچا کہ اگر ہندو مسلم اتحاد ایسا ہی باقی رہا تب تو ہم زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے، اس لیے ہندو مسلمان کو لڑاؤ، اور اس نے ایک فارمولہ بنایا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اور بہت سے پروپیگنڈے اس انگریز نے کیا۔ ان پروپیگنڈے میں سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ انگریز نے اس ملک کی تاریخ کو بدل دی، جو پرانی تاریخیں تھیں اسے مٹا دیا اور اپنے طور پر نئی تاریخ لکھی، اور اس نئی تاریخ میں غلط باتیں شامل کی، اور وہی مغل بادشاہوں کے تعلق سے غلط فہمیاں کہ اس نے مندر توڑی اور مسجد بنائی، اور بھی بہت سی چیزیں کہ ہندوؤں پر ظلم کیا، ہندوؤں کو کاٹا، ہندوؤں کی عزتیں لوٹی، اس طرح کی باتیں اس نے اپنی تاریخ میں لکھی۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ تو، ہر آدمی تو تاریخ کا مطالعہ کرتا نہیں، اب جن لوگوں نے جو سنی سنائی باتیں ان کے پاس آئی اس پر یقین کر لیا، اور یہ پروپیگنڈا پھیلا، اور آزادی سے پہلے ملک میں بہت اختلاف پیدا ہو گیا، اور اسی پروپیگنڈے کی وجہ سے ملک کا بٹوارا بھی ہوا، اور ہندو مسلم اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب اسی اختلاف کے دوران یہ ملک بھی آزاد ہوا، انگریز تو چلا گیا، لیکن انگریز کی لکھی ہوئی تاریخ موجود ہے۔ اب اس تاریخ کو پڑھتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ صاحب اس مسجد کے نیچے بھی شیو لنگ ہے، اس مسجد کے نیچے بھی شیو لنگ ہے، یہ ہے اس کی ابتدا اور یہ ہے اس کی حقیقت، یہاں سے یہ بات پیدا ہوئی۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جس مسجد کے بارے میں مقدمہ چل رہا ہے، گیان واپی مسجد کے بارے میں، اس مسجد کے بارے میں لگتا ہے کہ انگریز سے بھی چوک ہو گئی، اور انگریز نے بھی اس مسجد کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ اس مسجد کے تعلق سے انگریز نے بھی کوئی تاریخ میں گڑبڑی نہیں کی، اس کی تاریخ وہی ہے جو پہلی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے برادران وطن، بعض برادران وطن کہیے، جن کے ذہن کے اندر فتنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مسجد اصل میں مندر تھا، مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ مندر کس نے توڑی اور کس نے مسجد بنائی؟ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے یہاں کے مندر کو توڑ کر اور مسجد تعمیر کی۔ یہ سفید جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سفید جھوٹ کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس مسجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے مندر توڑ کر مسجد بنائی، اس مسجد کو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے بنائی نہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، گیان واپی مسجد کو اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر نہیں کی، اس کے پردادا جلال الدین اکبر بادشاہ نے کیا، پردادا نے کیا ہے، باپ نے نہیں۔ پردادا نے جس مسجد کی تعمیر کی، اس مسجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پرپوتے نے مندر توڑ کر مسجد بنائی۔ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اور صرف حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر الزام ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ بادشاہ جس کا عدل، جس کا انصاف اور جس کی امانت داری، دیانت داری، جس کا تقوی مسلم ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت
علی منہاج النبوۃ تھی، خلافت راشدہ تھی. جس طرح سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات نے حکومت کی، ایسی ان کی حکومت تھی. اتنے انصاف پرور بادشاہ تھے. اس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ صاحب انہوں نے مندر توڑ کر مسجد بنائی. ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اتنے بڑے بادشاہ اور اتنے انصاف پرور بادشاہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بس اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بس ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنے انصاف پرور تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت اس ملک کے اوپر 1-2 سال نہیں 54 سال انہوں نے حکومت کی. اور 54 سال حکومت اس ہندوستان پر نہیں، یہ تو منقسمہ ہندوستان ہے، متحدہ ہندوستان، جس سے نکل کر 6 ملک بنے ہیں: پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، تبت، برما اور ہندوستان. یہ 6 ملک مل کر جس وقت متحدہ ہندوستان تھا اس وقت انہوں نے حکومت کی اور 54 سال تک حکومت کی. 54 سال تک اتنے بڑے بادشاہ، ان کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا جانتے ہیں؟ بیت المال سے 1 پیسہ نہیں لیتے تھے. ان کا گزر بسر ہوتا تھا. وہ بہترین کاتب تھے. وہ قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. پریس کا زمانہ نہیں تھا، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی تھی. اپنے ہاتھ سے قرآن کی کتابت کرتے تھے. وہ قرآن ہدیہ میں لوگ لیتے تھے اور اس کی جو قیمت آتی تھی اس سے ان کے گھر کا گزر بسر چلتا تھا. اور اپنے ہاتھ سے دھاگے کی ٹوپی بنا کرتے تھے. ٹوپی بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے. سوچئے ٹوپی بیچ کر اور قرآن کریم لکھ کر کتنا پیسہ آتا ہوگا. بڑی تنگی کے ساتھ، بڑی اسرت کے ساتھ ان کا گھر چلتا تھا. اتنی تنگی کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اتنے بڑے 6 ملکوں کا بادشاہ، ان کے گھر میں کیا بنتا تھا؟ کھچڑی بنتی تھی. مورخین نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ان کے گھر کے اندر جو کوئی باورچی آتا تھا تو 1 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکتا تھا. 1 مہینے کے بعد چلا جاتا تھا. وجہ یہ ہوتی تھی کہ دیکھتا تھا کہ روز روز کی کھچڑی کہاں سے کھائے، پیٹ نہیں بھرتا تھا تو واپس چلا جاتا تھا. ایک باورچی تھا منچلا، اس کا نام تھا منچلا. اس باورچی نے سوچا کہ آخر کوئی بھی آدمی اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں کیوں نہیں ٹکتا، ہم جا کر کے رہیں گے. اس نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کا کھانا پکانا چاہتے ہیں. کہا کہ تم کیسے رہو گے، کوئی تو رہتا نہیں، تم بھی 1 مہینہ رہ کے چلے جاؤ. کہا نہیں، ہم معاہدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم کبھی نہیں جائیں گے، مرتے دم تک یہیں رہیں گے. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. رہنے لگے. کیا بنانا ہے؟ کہا کہ 1 سیر کھچڑی بنانی ہے. وہ گیا کچن میں 1 سیر کھچڑی لے کر کے بنا دیا. آدھی کھچڑی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر اور آدھی کھچڑی ان کے محل میں ان کی اہلیہ اور ان کے بال بچے جو ہوں گے ان کے لیے بھیجا گیا. اب باورچی کو کیا ملا؟ آدھی کھچڑی یہاں، آدھی کھچڑی وہاں. اس کو تو کچھ نہیں ملا. 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، مہینہ 2 مہینہ دیکھا. سوچا یہاں تو سب دن کا یہی معمول، لیکن ہم چھوڑ کے جائیں کیسے، چونکہ ہم تو وعدہ کر چکے ہیں. سوچا ایسی حرکت کرو کہ یہ بادشاہ خود نکال دے. چنانچہ 1 دن کھچڑی بنائی، اس میں نمک بالکل ہی نہیں ڈالا. اب جب کھچڑی آئی سامنے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کھچڑی کھا لی اور نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، معمول کے مطابق کھا لیا. اس نے سوچا کہ ان کو تو نمک نہیں دینے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. 2-4 دن رک کر کے 1 دن خوب 3 گنا نمک ڈال دیا، خوب نمک ڈال دیا. اور جب کھچڑی لے کر کے آئے تو انہوں نے کھایا اور پہلا لقمہ اٹھایا اور اس باورچی کی طرف دیکھا اور پھر کھانا شروع کر دیا. سارے کھچڑی کھا لی. اس نے سوچا کہ اب یہ بھی ہمارا حربہ استعمال کیا لیکن کوئی کارگر نہیں ہوا. جب برتن اٹھانے کے لیے آیا تو بادشاہ نے کہا کہ کل سے 1.5 سیر کھچڑی بنا لینا. 1 سیر بنتی تھی، 1.5 سیر بنا لینا. جب 1.5 سیر کھچڑی بنی تو ان کے پاس 1 سیر آئی اور آدھا سیر جو گھر میں جاتی تھی چلی گئی. انہوں نے جو کھانا تھا وہ کھا لیا اور جو بچ گئی کھچڑی تو باورچی کو بلایا اور کہا کہ اس کے 9 حصے کرو. ان کے دربار میں 9 رتن تھے، 9 وزیر تھے. کہا 9 حصے کرو اور ہر ایک وزیر کو 1-1 حصہ پہنچا دو. بادشاہ کے حکم کے مطابق باورچی نے اس زمانے کے حساب سے جیسے پیالہ میں دیا ہوگا دے کر کے 9 حصے کیے. یہ بات 9 وزیر تک پہنچ گئی کہ بادشاہ کا چھوڑا ہوا ان کا جوٹا ہمارے پاس آ رہا ہدیے میں. تمام وزیروں نے اس کا استقبال کیا، باورچی کا آگے بڑھ کر استقبال کیا. اور جس وزیر کو وہ کھچڑی دیتے تھے 1 حصہ، وہ وزیر اپنے گھر سے 1 لاکھ روپیہ نکال کر اس کو باورچی کو دیتا تھا کہ اتنا قیمتی تحفہ بادشاہ کا جوٹا میرے پاس لائے ہو،
1 लाख रुपया दे, 9 लाख रुपये इसको मिल गए। जब वहाँ से वापस आया तो बादशाह ने पूछा कि तुमने मेरे 9 रत्नों को दे दिया खिचड़ी? कहा हाँ दे दिया। कहा कुछ दिया मेरे 9 रत्नों ने? कहा हाँ दिया, बहुत दिया, इतना दिया कि मेरी कई नस्ल खा लेगी। कहा कि कल से नमक ठीक से डालना। सोचिए, इतने इंसाफ परवर बादशाह जो 54 साल तक मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे, एक पैसा हुकूमत से नहीं लिया, इस्लामी कानून उन्होंने नाफिज किया। आज भी उनकी किताब है, उन्होंने 500 उलमा को पूरे मुल्क से जमा किया और फतवा आलमगीरी के नाम से कानून मुरतब करवाया। उसमें हर एक को इख्तियार है, अपने अपने मज़हब के मुताबिक अमल करेगा, लेकिन इस्लामी कानून जो है उसको उन्होंने मुरतब करवाया। आज भी फ़िक़्ह हनफी की मशहूर और बुनियादी किताब कहलाती है वो। इतने इंसाफ परवर, इतना इल्म परवर बादशाह, वो किसी के मंदिर तोड़कर मस्जिद बने, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत में उसी बनारस के अंदर जहाँ ये ज्ञान वापी मस्जिद है, उसी के करीब एक मंदिर को तोड़ा गया था। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिर नहीं तोड़ा, मंदिर को पंडितों ने, राजाओं ने तोड़ा था, गैर मुस्लिमों ने तोड़ा था। और वाक़या ये पेश आया कि जब ये जिहाद के लिए बंगाल की तरफ जा रहे थे और वहाँ से जब लौटे तो रास्ते में बनारस पड़ता है, बनारस में इन्होंने क़याम किया, 3 दिन का क़याम हुआ। तो इनके साथ 9 राजा थे, गैर मुस्लिम थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि हम यहाँ पर ठहर कर 3 दिन इस मंदिर के अंदर पूजा करना चाहते हैं। इन्होंने इजाज़त दे दी, क्योंकि उनके हुकूमत में सबको इख्तियार था अपने मज़हब पर अमल करने का। इजाज़त दे दी। उस 3 दिन के दौरान एक दिन ये वाक़या पेश आया कि उन राजाओं में से 3 राजाओं की बीवी या बेटी को किसी ने गायब कर दिया मंदिर से। 3 ख़वातीन, उन राजाओं की 3 ख़वातीन बेटी थी या बीवी थी, उनको किसी ने गायब कर दिया। अब तलाश जारी है, बादशाह की बेटी बीवी है, वो मिल नहीं रही। काफ़ी तलाश व जुस्तजू के बाद जब मंदिर के तहखाने में देखा गया तो वो 3 औरतें वहाँ मिली, उनकी लाश थी और उनके साथ इस्मत दरी की गई थी। अब बादशाह को गुस्सा आया, उन राजाओं को भी गुस्सा आया कि हमारे मंदिर के अंदर हमारी बीवी बेटी के साथ इस्मत दरी की गई और उसको जान से मार दिया गया, हमको इंसाफ चाहिए। अब बादशाह तो इंसाफ करेगा ही। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने कहा, उन राजाओं ने कहा, गैर मुस्लिमों ने कहा हम इस मंदिर को मुनहदिम करेंगे, और उन्होंने मुनहदिम कर दिया। लेकिन फिर दोबारा वहीं पर मंदिर तामीर कर दी गई। तो ये मंदिर तो राजाओं ने तोड़वाया था, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह नहीं तोड़वाया था। लेकिन इल्ज़ाम ये डाला जा रहा है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिर को तोड़वा कर मस्जिद बनवाई। हालांकि वो मंदिर कहाँ है, ये मस्जिद कहाँ है, इस मस्जिद से उस मंदिर का कोई लेना देना नहीं। तो बहरहाल ये जो आजकल जो आप हजरात सुन रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए ज्ञान वापी मस्जिद को तोड़ी जाए और वहाँ मंदिर तामीर की जाए, बहुत से मुसलमान भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, जिसका मंदिर है उसको दे दिया जाए। ये प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई हकीकत नहीं, तारीख से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अब जो ये हालात हैं, इन हालात में हम मस्जिद की हिफाजत की कोशिश करेंगे। मस्जिद की हिफाजत की कोशिश कैसे होगी? एक तो यह है कि हमारे मुल्क का आईन, हमारे मुल्क का कानून बताता है कि कोई भी किसी मस्जिद के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। सन 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ और 1951 के अंदर, 91 के अंदर एक कानून बना। कानून ये बना कि 1947 15 अगस्त 1947 जो तारीख़ है, उस तारीख़ में इस मुल्क के अंदर जहाँ कहीं भी जो मस्जिद है वो मस्जिद हमेशा रहेगी और जो मंदिर है वो मंदिर हमेशा रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अगर कोई आदमी किसी मस्जिद को तोड़कर 1947 से पहले मंदिर बना लिया, या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना लिया, गुरुद्वारा को तोड़कर चर्च बना लिया, चर्च को तोड़कर गुरुद्वारा बना लिया, किसी कौम की इबादत गाह को तोड़कर कोई दूसरी इबादत गाह बना ली गई और वो काम 1947 15 अगस्त से पहले हो गया, तो अब उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 1947 15 अगस्त के बाद अब वो उसी हालत में रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, सिवाय बाबरी मस्जिद के। इसलिए कि बाबरी मस्जिद का इख्तलाफ पहले हो चुका था, लेकिन उसके बाद किसी भी मस्जिद पर कोई उंगली, किसी भी मंदिर पर, किसी भी गुरुद्वारा चर्च पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उसी कानून का एक शिक है कि अगर
کوئی آدمی بعد میں یعنی 1947 15 اگست کے بعد اگر کوئی آدمی اس معاملے میں مقدمہ دائر کرے، اپنی فائل داخل کرے کہ یہ مندر ہے اس کو مسجد بناؤ، یا مسجد تھی اس کو مندر بنا دی گئی، تو اس کو اس مقدمے کو خارج کر دیا جائے گا، اس کی سماعت نہیں کی جائے گی۔ اور جو آدمی اس طرح کا مقدمہ کرے گا اس کے خلاف اس وقت کی حکومت کارروائی کرے گی۔ یہ ہمارے ملک کا آئین ہے، 1991 میں یہ آئین بنا ہے۔ آج جو لوگ اس گیان واپی مسجد یا اس کے علاوہ دوسری مسجد یا عیدگاہ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، مقدمہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے اس قانون کے مطابق۔ اگر حکومت کارروائی نہیں کرتی تو اس ملک کے قانون کے خلاف کر رہی ہے، اور جو لوگ مقدمہ کر رہے ہیں وہ بھی اس ملک کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس ملک کا قانون بن چکا ہے کہ 1947 15 اگست کے دن اس ملک میں جو مسجد ہے وہ مسجد ہمیشہ رہے گی، جو مندر ہے وہ مندر ہمیشہ، جو چرچ ہے وہ چرچ، جو گردوارہ ہے گردوارہ ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور اس پر مقدمے کا کسی کو حق نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود آج کیا جا رہا ہے تو یہ قانون کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب مسئلہ ہے تمام ملک کے تمام مساجد کے تحفظ کا۔ اس تحفظ کے تعلق سے ہمیں 4 کام کرنے چاہیے۔ ایک کام، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ رمضان تھا، 5 وقت کی نماز مائک کے ذریعے سے ہوتی تھی، باہر تک آدمی رہتے تھے، جگہ نہیں ملتی تھی۔ رمضان گیا، مسجدیں خالی، 1 صف 1.5 صف 2 صف مشکل سے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے لوگوں رمضان میں عبادت کر لو اور رمضان کے بعد چھٹی۔ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو عبادت کرنے کا حکم عید تک نہیں، عبادت کرنے کا حکم ہے موت کے آنے تک، لیکن ہم نے کیا کیا؟ عید کے آنے تک عبادت ہم نے چھوڑ دی۔ تو سب سے پہلا کام تو ہے کہ مسجد کو آباد کریں۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو تم اپنے زمینوں کے نقشے اٹھاؤ، 150-200 سال پرانے نقشے اٹھاؤ اور اس نقشے کو دیکھو۔ اس نقشے کے اندر بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سڑک ہے، لیکن آج وہاں پر سڑک موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے نئی جگہ سڑک بن گئی، سڑک وہاں سے ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں سڑک تھی اس سڑک پہ لوگوں نے چلنا بند کر دیا تو وہ سڑک ختم ہو گئی، اور دوسری جگہ جہاں سڑک نہیں تھی لوگوں نے چلنا شروع کر دیا، وہ سڑک بن گئی۔ یہی حالت ہے ہمارے مذہب کا اور ہمارے دین کا۔ آپ دین کے جس مسئلے پر عمل کرتے رہیں گے وہ مسئلہ باقی رہے گا، اور اس کے خلاف عمل کر دیں گے تو ایک زمانے کے بعد لوگوں کے ذہن سے وہ مسئلہ مٹ جائے گا، دوسرا مسئلہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا۔ آج اس طرح کی کتنی خرافات ہمارے معاشرے کے اندر ہے، شادی بیاہ، بچے کی پیدائش یا گھر کی گھریلی، اس سب میں دیکھ لیجئے۔ آج اسلامی طریقے سے کوئی کام ہم نہیں کرتے، کام ہوتا ہے تو کیا وہ پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو چیزیں اختیار کی تھی، بس دین و مذہب کی چیزیں ختم ہو گئی، اور شرک بدعت اور طرح طرح کی بکواس کی چیزیں ہمارے زندگی کے اندر آ گئی۔ آج بھی آپ چلے جائیے پٹنہ کے عدالت کے اندر، وہاں کورٹ کے اندر آج بھی یہ فائل موجود ہے۔ ایک مسلمان کے خلاف مقدمہ ہوا تھا کہ مسلمان پگڑی لگا کر فوٹو نہیں کھنچوا سکتا۔ مسلمان نے مقدمہ کیا کہ سکھ پگڑی لگا کر فوٹو کھنچواتا ہے پاسپورٹ کے لیے، تو آپ کھینچتے ہیں، ہمارا کیوں نہیں؟ معاملہ آگے بڑھا اور عدالت میں یہ معاملہ چلا گیا۔ عدالت سے یہ فیصلہ آیا، عدالت نے یہ کہا کہ اگر سکھ پگڑی لگا کر فوٹو کھنچوائیں گے تو ان کا فوٹو کھینچا جائے گا، لیکن مسلمان پگڑی لگا کر فوٹو کھنچوائیں گے تو نہیں کھینچا جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ کتنے % مسلمان پگڑی لگاتے ہیں؟ 1%، 2%، اور سکھ میں 90% لگاتے ہیں۔ تو حکم اور قانون بنتا ہے 90% کے لیے، 1% کے لیے نہیں۔ آج ہمارے اذان پر پابندی ہے۔ بھائی اذان کتنے لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ 5% مسلمان مسجد آتے ہیں، اس کے لیے اذان کی کیا ضرورت ہے؟ الارم لگاؤ چلے آؤ۔ پوری اگر 100% مسلمان آئے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اذان دو، لیکن 5% لوگ مسجد میں آتے ہیں تو اذان کی کیا ضرورت ہے؟ 5% لوگ تو الارم لگا کے بھی چلے آئیں گے، اذان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہو رہا، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ موقع کون دے رہا ہے؟ موقع ہم اور آپ دے رہے ہیں۔ ہم اذان سن کر نہیں آتے تو اذان پر پابندی لگ رہی،
ہم مسجد آباد نہیں کریں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، پہلے عمل سے ہم ویران کریں گے، پھر اس کے بعد حکومت ویران کر دے گی، حکومت پابندی لگا دے گی، تالے لگا دے گی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد کو آباد کریں عملی طور پر۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہر جگہ کی مسجد کے اندر مساجد کے جو کاغذات ہیں ان کاغذات کو ریڈی کر لیں، ان کاغذات میں کوئی گڑبڑی ہو، کوئی کمی ہو تو ان کاغذات کو درست کروا لیں۔ یہ دو کام ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ابھی خطبے کے اندر آیت پڑھی تھی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے لوگو تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہارے مال کے ذریعے سے، تمہارے جان کے ذریعے سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ نے صاف صاف کہا کہ یہ معاملہ ہو کر رہے گا، تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے ایسی ایسی باتیں سنو گے جس سے تم کو تکلیف پہنچے گی۔ تکلیف دہ باتوں کو سننا یہ لازمی ہے۔ قیامت تک اس طرح کی باتیں آتی رہے گی کہ مسجد توڑو اور قرآن کو جلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، اس طرح کی تکلیف دہ باتیں تم کو سننے کے لیے ملتی رہے گی۔ لیکن ہم کریں گے کیا؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، جب کبھی ایسی بات آ جائے، تکلیف دہ بات آ جائے، تکلیف دہ کام سامنے آ جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ کام ہمت والوں کا۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چپ چاپ گھر میں بیٹھ جائیں۔ صبر کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہم عبادت پر پابند ہو جائیں۔ صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیں، اور صبر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو سہ لیں۔ ہم تیسرے درجے پر تو عمل کرتے ہیں لیکن پہلے اور دوسرے درجے پر عمل نہیں کرتے۔ تو پہلے اور دوسرے درجے پر عمل کرنا پڑے گا کہ ہم عبادت پر کاربند ہو جائیں، اپنی عبادت کی خود حفاظت کریں، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو تدبیر ہے اس تدبیر کو خود اختیار کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی تھی کہ آپ کو فتح ملے گی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیں تیار کی۔ آپ میدان جنگ میں اترتے تھے، آپ ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ مجھے فتح دے دیجئے تو فتح مل جاتی، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دو کو نہیں، 70 صحابی کو ایک ایک میدان کے اندر شہید کروایا، میدان میں اترے، اپنے دانت توڑوائے، اپنے چہرے کو گھائل کروائے، اپنا خون بہایا، پھر اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے فتح دی۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف دعا کرتے رہیں، ہم تدبیر بھی اختیار کریں۔ اپنی مسجد کو بچانے کی جو تدابیر ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں، مسجد کے کاغذات ریڈی کریں، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو اختیار کریں، اور اس کے بعد تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری کی زندگی گزارنا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کی چال کارآمد نہیں ہو سکتی۔ تو ہم صبر کریں، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیاری کریں اپنے مسجد کی حفاظت کی، مسجد کو آباد کر کے، مسجد کے کاغذات کے ذریعے سے، اور بھی ہم اپنی زندگی کے اندر دین اسلام کی جو چیزیں ہیں اس کو پیدا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں ضرور کامیابی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔